بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے جسے لیبر ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کیوں منایا جاتا ہے اور کب سے منایا جاتا ہے، آج اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، ماضی میں تقریباً آج سے 200 سال قبل پوری دنیا میں مزدوروں کی حالت قابل رحم تھی۔ مزدوروں کی زندگی جانوروں سے بدتر ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، مزدوروں سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا اور دن میں 12 سے 14 گھنٹے ان سے کام کروایا جاتا اور ان کو مناسب اجرت بھی نہ دی جاتی تھی۔ غرض کہ ہر طرح سے مزدوروں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی اور ان کا بھرپور استحصال کیا جاتا۔ کام کرنے کے دوران اگر کوئی مزدور زخمی ہو جاتا یا پھر مر جاتا تو اس کے تمام تر اخراجات خود مزدور کے ذمہ تھے یا اس کے گھر والوں کے ذمہ تھے۔ ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ فیکٹری یا کمپنی کی طرف سے مزدور کے زخمی ہونے کی صورت میں اس کا کوئی علاج معالجہ کروایا جا سکے یا پھر اور کسی قسم کی مالی معاونت اس سے کروائی جا سکے۔ اس کے علاوہ چھٹی کا کوئی بھی تصور موجود نہ تھا۔ ہفتے میں 7 دن مزدوروں کو کام کرنا پڑتا تھا۔ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے امریکہ اور یورپ میں کئی مزدوروں کی جو یونینز تھی انہوں نے تحریکیں چلائیں اور 1886 میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس میں انہوں نے ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کچھ مطالبے رکھے گئے جن میں سے ایک اہم مطالبہ یہ تھا کہ جو مزدوروں کا کام کرنے کا ٹائم ہے یعنی کہ 12 گھنٹے، اس کو کم کر کے 8 گھنٹے کیا جا سکے تاکہ وہ 8 گھنٹے کام کریں، 8 گھنٹے آرام کریں اور 8 گھنٹے اپنی مرضی سے گزار سکیں۔ تو ان مطالبات کو منوانے کے لیے یکم مئی کے دن ایک احتجاج رکھا گیا، لیکن یہ مطالبات تمام قانونی راستوں سے منوانے کی کوشش ناکام ہونے کی صورت میں یکم مئی کو ہی ہڑتال کا اعلان کیا گیا اور جب تک مطالبات مانے نہیں جاتے تب تک یہ تحریک جاری رہے گی، ایسا اس احتجاج میں مزدوروں کی طرف سے اعلان کیا گیا۔ 12 گھنٹے کام کرنے والے مزدوروں میں 8 گھنٹے کام کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ اسی وجہ سے اپریل 1886 تک تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ مزدور اس ہڑتال میں شامل ہو گئے۔ اس تحریک کا آغاز امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوا۔ ہڑتال سے نپٹنے کے لیے جدید اسلحہ سے لیس پولیس کی تعداد شہروں میں بڑھا دی گئی۔ یہ اسلحہ وہاں کے مقامی سرمایہ داروں نے پولیس کو مہیا کیا، جس کی وجہ سے مزدوروں کے دلوں میں سرمایہ داروں کے لیے مزید نفرت بڑھ گئی اور ان کے جو مطالبات تھے ان میں مزید زیادہ سختی آتی گئی۔ ناظرین، 3 دن تک یہ احتجاج یعنی 3 مئی تک پرامن رہا، لیکن چوتھے دن اچانک پولیس کی جانب سے نہتے مزدوروں پر فائرنگ کر دی گئی، جس کی وجہ سے 4 مزدور ہلاک اور بہت سارے زخمی ہو گئے۔ اس واقعہ کے خلاف تحریک کے منتظمین نے اگلے ہی روز 4 مئی کو ایک بڑے احتجاجی جلسے کا اعلان کیا۔ جلسہ پرامن تھا، لیکن آخری مقرر کے خطاب کے دوران پولیس نے اچانک فائرنگ شروع کر دی، جس سے کئی مزدور ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ پولیس نے یہ الزام لگایا کہ مظاہرین کی جانب سے ان پر حملہ کیا گیا، جس کے مقابلے میں جوابی کارروائی کی گئی اور جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ ہلاک ہوئے۔ تو ناظرین، اس جھڑپ کے نتیجے میں بہت سارے مزدوروں کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 8 بڑے رہنما تھے اور ان 8 کو سزائے موت کی جو ہے نا وہ نوید سنا دی گئی۔ تو لیکن پھانسی ان میں سے صرف 4 کو دی گئی، جبکہ ایک مزدور رہنما نے جیل کے اندر ہی خودکشی کر لی اور باقی 3 کو 1893 میں معاف کر کے رہا کر دیا گیا۔ تو ان واقعات کا مزدوروں کی زندگی پر ایک نہایت اہم اثر یہ تھا کہ ان کا سیاسی شعور بیدار ہو چکا تھا اور ان کو پتہ چل چکا تھا کہ اگر وہ کام نہ کریں تو سرمایہ دار کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، جب مزدوروں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو ایک مزدور نے اپنا سفید جھنڈا ایک زخمی مزدور کے خون سے سرخ کر کے ہوا میں لہرا دیا۔ اس کے بعد مزدور تحریک کا جھنڈا ہمیشہ سرخ رہا۔
1899 میں ایک مزدور رہنما کی تجویز پر 1 مئی 1890 کو یوم مئی کے طور پر منانے کا اعلان کیا گیا۔ اس دن کی تقریبات بہت ہی کامیاب رہی۔ اس کے بعد یہ دن عالمی یوم مزدور کے طور پر منایا جانے لگا، سوائے امریکہ، کینیڈا اور جنوبی افریقہ کے۔ تو ناظرین، ہندوستان میں اس دن کو اگر دیکھا جائے تو 1 مئی کو یوم مزدور کے طور پر ہندوستان میں 1923 میں منایا گیا، جس کے بعد ہر سال یوم مزدور منایا جانے لگا اور اس موقع پر جلسوں کا انعقاد کیا جانے لگا، جس میں مزدوروں کی ترقی اور ان کے مفاد سے متعلق اقدامات کیے جانے لگے۔ مزدور طبقے کی عالمی تحریک بڑی تیزی سے پھیلی اور 40-50 برسوں میں دنیا کی تقریباً نصف آبادی پر مزدور طبقے کی انقلابی سرخ پرچم لہرانے لگے۔ ناظرین، اس تحریک اور ان کوششوں سے فیکٹری، میل، کارخانے اور ذرائع آمد و رفت کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے والے مزدوروں کو کسی حد تک راحت مل سکی اور ان کا حق بھی مل رہا ہے، مگر آج بھی مزدوروں کا ایک طبقہ مشکل ترین زندگی گزار رہا ہے۔ یہ وہ مزدور ہوتے ہیں جو صبح ہوتے ہی مزدوری کے انتظار میں سڑک کے کنارے کسی نکڑ یا چوک پر کھڑے ہو کر اپنی روزی کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر مزدوری مل گئی تو روزی، نہیں تو روزہ۔ ایسے مزدوروں کی جانب توجہ دی جائے تو ہو سکتا ہے ان کی مشکلات کو آسان کیا جا سکے۔